السلام علیکم، میں امداد سومرو۔ وقت کم، مقابلہ سخت، معاملہ وہیں کا وہیں آ گیا ہے۔ سینٹ کے انتخابات میں پہلے معرکہ تھا سینٹ کے انتخابات میں یوسف رضا گیلانی اور حفیظ شیخ کا، اور اب معرکہ ہے یوسف رضا گیلانی بمقابلہ صادق سنجرانی۔ اب لگ پتہ جائے گا یوسف رضا گیلانی کو بھی اور پی ڈی ایم کو بھی کہ ٹکر کا مقابلہ سامنے آیا ہے۔ پہلے تو وہ حلوہ سمجھ کر پی ڈی ایم لے گئی نا سیٹ، ان کی میجورٹی تھی حکومت کی، اس کے باوجود پی ڈی ایم جیت گئی، اس کے باوجود یوسف رضا گیلانی جیت گئے، جس کو میں نے کہا تھا کہ عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد ہے، اور اس کے بعد ظاہر ہے آپ نے دیکھا کہ عمران خان کو تحریک اعتماد کا ووٹ لینا پڑا۔ بہرحال اب جناب اس مقابلے میں پیپلز پارٹی کا دعویٰ کیا ہے، پی ڈی ایم کی باقی لیڈرشپ، مریم نواز کو خدشات کیا ہیں، اور مولانا فضل الرحمان نے کیا دھمکی دی ہے، کیا تڑی لگائی ہے، یہ سارے معاملات پر ڈسکس کریں گے۔ اور آخر میں اپنے دیکھنے والوں کے کچھ کمنٹس ہیں، اپنے چاہنے والوں کے، اور ان کی کچھ آراء ہیں اور کچھ سوال جن پر بات ہوگی۔ تو کل کا معرکہ ہے چیئرمین سینٹ اور ڈپٹی چیئرمین سینٹ کا، تو جناب مقابلہ ایک ہی ہے اور وہ ہے چیئرمین کا، باقی تو سارے مقابلے جو ہوتے رہتے ہیں، لیکن اصل مقابلہ چیئرمین سینٹ کا ہے۔ اور اس بار جو ہے وہ یوسف رضا گیلانی صاحب، جیسے میں نے پہلے کہا کہ ان کو ٹکر کا مقابلہ ہونے جا رہا ہے، گو کہ میجورٹی ہے سینٹ میں اپوزیشن اتحاد کی، 53 ارکان اپوزیشن کے پاس ہے، 47 ہے حکومت کے پاس، ایک اپوزیشن کے ساکھ صاحب باہر ہیں، وہ ظاہر ہے باہر ہی رہیں گے، تو اپوزیشن کے پاس 52 اور ادھر ہیں 47، تو 5 ووٹوں کا فرق ہے، 5 میں سے 3 ووٹ ادھر ادھر ہوئے تو گیلانی صاحب تو گئے ہو، پھر صادق سنجرانی صاحب جیت، کیونکہ ادھر سے ادھر ہو سکتے ہیں، ادھر سے ادھر آنے کا کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ جیتے ہوئے کو مزید 5 بھی پڑ جائیں تو یہ ضرور ہوتا ہے کہ حکومت کی اکثریت جو ہے وہ ایکسپوز ہو جاتی ہے، حکومت کی عدد جو ہے وہ ایکسپوز ہو جائے گا۔ لیکن اگر گیلانی صاحب کے 3 ووٹ ادھر چلے گئے تو پھر یعنی پی ڈی ایم کے 3 ووٹ ادھر چلے گئے تو معاملہ گڑبڑ ہو سکتا ہے۔ اور اب یہاں پر ایک اور معاملہ بھی ہے کہ جو پی ڈی ایم کی اتحادی جماعت عوامی نیشنل پارٹی، ان کے ووٹ ہیں، ان کے پاس 2 ووٹ ہیں، اور 1 ووٹ ہے جماعت اسلامی کا، جن کے اوپر شکوک و شبہات، یعنی جماعت اسلامی تو ظاہر پی ڈی ایم کی اتحادی نہیں ہے، لہٰذا وہ انڈیپینڈنٹ حیثیت ہے ان کی، وہ جو بھی فیصلہ کریں گے وہ کر چکے ہیں فیصلہ، وہی میں آپ کو بتاتا ہوں جماعت اسلامی کیا فیصلہ کر چکی ہوئی ہے۔ اور پھر اے این پی بظاہر تو اتحاد کے ساتھ ہے، لیکن شک یہ کیا جا رہا ہے، پی ڈی ایم والوں کو بھی خدشہ ہے اس پر کہ اے این پی کیونکہ بلوچستان میں حکمران اتحاد بی اے پی کے ساتھ الیکشن لڑی ہے، ان کی حمایت سے ان کے جو سینیٹرز آئے ہیں، تو اے این پی کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اپنا ووٹ ادھر نہ ان کا چلا جائے، یا وہ اے این پی کا فیصلہ جو بھی ہو، وہ جو سینیٹر صاحب ہیں وہ چپکے سے اپنے جن کے ووٹوں سے منتخب ہوئے ہیں ان کو جا کر نہ ووٹ دیں، تو گڑبڑ ہو سکتی ہے۔ یہاں پر آ کر پی ڈی ایم پھنسا ہوا ہے، اور مسلم لیگ نون کے حوالے سے اور پیپلز پارٹی کو بھی، پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون، لیکن زیادہ شک مسلم لیگ نون کے کچھ سینیٹرز پر ہے۔ ایک دلاور خان صاحب ہیں، وہ ادھر پھر رہے ہیں، اور اس کے متعلق جو بات ہوئی ایون مسلم لیگ نون کے لوگوں کے ساتھ، انہوں نے کہا کہ جناب ان کو ہم نے سپورٹ کر کے جتوایا تھا 2018 میں، اور جیتنے کے بعد وہ ادھر ہی رہے ہیں، تو ہمارے ساتھ کبھی رہے ہی نہیں۔ تو دلاور خان صاحب ہیں، تو ان کو وہ کہہ رہے ہم کاؤنٹ نہیں کر رہے۔ تو اسی طرح ایک اور ووٹ کم ہو گیا، یعنی پی ڈی ایم کا اب 51 ہو گئے، تو اب 51 ووٹوں کے ساتھ جو ہے وہ پی ڈی ایم کا مقابلہ ہے 47ویں، تو پھر یہ فرق آ جائے گا، وہی 2 یا 3 کا فرق رہ جاتا ہے۔ جماعت اسلامی کا ووٹ اے این پی کے لیے پیپلز پارٹی کے میرے ذرائع سے بات ہوئی ہے، پیپلز پارٹی کے ذرائع ایک بڑا دعویٰ کر رہے ہیں، وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہمارے ووٹ مسلم لیگ نون کے اور پیپلز پارٹی کے کچھ ووٹ خراب کرے گی حکومت، کچھ ووٹ جو ہے وہ ٹوٹنے کا خدشہ ہے، لیکن اس کے باوجود اگر ہمارے کچھ جن پر شک ہے ان کو، یعنی وہ فگر نہیں بتا رہے کہ ان کے کتنے ووٹ ٹوٹیں گے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہمیں ڈاؤٹ ہے کہ ہمارے اتنے ووٹ خراب ہو سکتے ہیں، ہمیں نہیں پڑ سکتے ہمارے پی ڈی ایم کے، وہ پھر جماعتوں کو اسپیسیفک اس طرح وہ بات نہیں کر رہے کہ بدگمانیاں ہوں گی، لیکن زیادہ کہا جا رہا ہے کہ مسلم لیگ نون کے لوگ ہیں، اور ایک آدھ پیپلز پارٹی کے لوگ سینیٹرز کے لیے بھی کہا جا رہا ہے کہ کہیں وہ بھی ڈاواں ڈول نہ ہو جائیں۔ صادق سنجرانی کا جو تھا نا عدم اعتماد، اس میں پیپلز پارٹی کے ایک آدھ سینیٹرز جو ہے وہ ڈاواڈول ہوئے تھے، پیپلز پارٹی خود اعتراف کرتی تھی اس کا، تو اگر وہ ڈاواڈول ہو بھی گئے تو بھی وہ کہہ رہے ہیں ہم 2 سے جیت رہے ہیں، یعنی وہ جو کیلکولیشن کی ہے
وہ جو مہر لگوائی ہے، اب یہ مہر کارگر ہوتی ہے نہیں ہوتی وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن میں ان کا دعویٰ بتا رہا ہوں، یہ میں خبر بتا رہا ہوں. اب یہ خبر ٹھیک ہوتی ہے غلط ہوتی ہے، یہ جو کیلکولیشنس ہیں ان کے اوپر ہوگا، پیپلز پارٹی والوں کے اوپر ہوگا، آصف زرداری کے اوپر ہوگا. یہ سارا جوڑ توڑ سارا حساب کتاب آصف زرداری صاحب اور ان کے جو قریبی لوگ کر رہے ہیں، اور کچھ بلاول بھٹو زرداری صاحب کو بھی پتہ ہے ان معاملات کا. پتہ تو مکمل ہے، لیکن ایک ہوتا ہے نا کہ اعتماد، جو آصف زرداری صاحب کے ساتھ جو بندہ بات کرتا ہے تو وہ زرداری صاحب ذرا اعتماد کے ساتھ کہتے ہیں کہ اس نے جو بات کی ہے اس پر عمل کرے گا. تو وہ والی بات جو ہے، اس بات کی بنیاد پر پیپلز پارٹی یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ ہمارے لوگ ٹوٹ بھی گئے تو بھی، یعنی جتنے ٹوٹ رہے ہیں جن پر شک ہے تو بھی 2 کی میجورٹی سے یوسف رضا گیلانی صاحب جیت سکتے ہیں، اور جماعت اسلامی بھی اس میں شامل نہیں ہے. اور ANP کے لیے پیپلز پارٹی کا دعویٰ ہے کہ جناب ANP جو ہے وہ مکمل، ان کا 2 ووٹ جو ہے وہ 2 کے 2 PDM کو بڑھیں گے. دیکھتے ہیں اس پر کیا ہوتا ہے. اب جماعت اسلامی جو ہے، جماعت اسلامی اس الیکشن میں جماعت اسلامی کا کمال کردار رہا ہے. جماعت اسلامی نے آپ نے دیکھا کہ انہوں نے کہیں کسی کے ساتھ اتحاد کیا، کہیں کسی کے ساتھ اتحاد کیا. جہاں کوئی اتحاد کی پوزیشن نہیں بنی تھی وہاں پر ایبسٹینٹ کیا تھا، جماعت اسلامی نے وہاں پر ایبسٹینٹ کیا تھا اور ووٹ نہیں کاسٹ کیا تھا. اسلام آباد میں اور سندھ میں جماعت اسلامی نے سینٹ کے انتخابات میں ووٹ نہیں کاسٹ کیا تھا، حالانکہ اسلام آباد میں مقابلہ بڑا سخت تھا. پیپلز پارٹی نے ترلے منتیں بھی کی تھی، جماعت اسلامی کے پاس 1 ووٹ تھا، لیکن جماعت اسلامی نے یوسف رضا گیلانی کو یا حکومت کو وہ ووٹ نہیں دیا تھا. انہوں نے غیر حاضری کی تھی، انہوں نے الیکشن میں جانا ہی مناسب نہیں سمجھا تھا. اب جماعت اسلامی کیا کرے گی؟ اب بھی ان کے پاس 1 ووٹ ہے سینیٹ کا، اور وہ ووٹ ہے سراج الحق کا. اب کیا ہوگا؟ کیا جماعت اسلامی PDM کے ساتھ جائے گی؟ جماعت اسلامی حکومت کو، صادق سنجرانی کو ووٹ کرے گی؟ جماعت اسلامی کیا کرے گی؟ اب ایک اور ذرا ٹرکی سی بات میں آپ کو بتاتا ہوں. سراج الحق صاحب سینیٹر بنے تھے 2018 میں PTI کے ووٹوں سے، تب وہ اتحادی تھے PTI کے وہاں کی حکومت میں، کیونکہ الیکشنوں سے کچھ عرصہ پہلے جو ہے سینٹ کے انتخابات ہوئے تھے. تو جماعت اسلامی اور PTI کا اتحاد تھا، جماعت اسلامی کی وہاں پر وزارتیں تھیں KPK میں. تو سراج الحق صاحب جو ہیں وہ جماعت اسلامی کے ووٹ سے، PTI کے ووٹ سے، اور کچھ جماعت اسلامی کے ووٹ تھے PTI کی سپورٹ سے وہ بنے تھے سینیٹر. تو اخلاقی طور پر جو ایک ہوتا ہے نا کہ یار ووٹ تو ان کا ہی تھا تو ان کو ووٹ دینا چاہیے، اگر ایسی بات تھی تو پھر قومی اسمبلی میں بھی ان کی طرف جاتے، لیکن وہاں نہیں گئے. تو سینٹ کا یہ معاملہ، یہاں پر جماعت اسلامی کیا سوچ رہی ہے؟ میرے پاس خبر یہ ہے کہ جماعت اسلامی یوسف رضا گیلانی کو ووٹ دے گی. 1 ووٹ یوسف رضا گیلانی کا بڑھ گیا ہے، یہ ذہن بنا چکی ہے جماعت اسلامی. سراج الحق صاحب تھوڑے سے تذبذب کا شکار ہیں کہ انتخاب کا اسی عمل کا حصہ نہ ہی بنا جائے، ایبسٹینٹ کیا جائے، یہ ابھی کر رہے ہیں ان کا. لیکن اگر یہ جو فیصلہ ہو چکا ہو، اس کا یہ ہے کہ جماعت اسلامی ایبسٹینٹ کرے. اگر ایبسٹینٹ نہیں کرتی، اگر ووٹ کاسٹ کرتی ہے تو پھر ڈیفینیٹلی یہ ووٹ ہوگا یوسف رضا گیلانی کو دیں گے. میں نے پوچھا جی وہ کیوں؟ تو کہا گیا کہ جناب آصف زرداری صاحب کے بھی کئی بار فون آ چکے ہیں، یوسف رضا گیلانی صاحب بھی کئی بار رابطے کر چکے ہیں، بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی بہت عزت کرتے ہیں سراج الحق صاحب کی، اور ایک سماجی رکھ رکھاؤ، سیاسی رکھ رکھاؤ، اور ویسے بھی جماعت اسلامی بھی اپوزیشن ہے تو سینٹ میں اپوزیشن کے ساتھ ہی جماعت اسلامی بیٹھتی ہے، اور وہاں ایک دوسرے کا تعاون اور ساتھ بھی چاہیے ہوتا ہے. لہٰذا جماعت اسلامی اگر ووٹ کرے گی تو یوسف رضا گیلانی کو کرے گی، ورنہ ایبسٹینٹ کرے گی، اور ایبسٹینٹ کرنے کا چانس کم ہے، ہو سکتا ہے کر لیں. لیکن یہ خبر میں بتا رہا ہوں جماعت اسلامی کے اندر جو چل رہا ہے، اور کچھ دیر تک وہ فیصلہ آ جائے گا. یہ میں آپ کو دے رہا ہوں خبر کہ یہ جماعت اسلامی نے ابھی تک فائنل کیا ہوا ہے، ابھی اس پر مشاورت جاری ہے. مشاورت کے بعد سراج الحق صاحب اپنے ساتھیوں کے ساتھ جو فائنل کریں گے. لیکن اگر سراج الحق صاحب کل الیکشن کے اندر جاتے ہیں تو پھر یوسف رضا گیلانی کا ووٹ ایک اور بڑھ جائے گا. تو لہٰذا پیپلز پارٹی اگر جو کہہ رہی ہے کہ ہمیں ملیں گے ووٹ، جو ہے وہ 2 ووٹ زیادہ ملیں گے، تو یہ پیپلز پارٹی والوں سے بات کرنے کے بعد کی میرے پاس خبر ہے. تو پھر یہ اتر پیپلز پارٹی کا جماعت اسلامی کو کاؤنٹ نہیں کر رہے، تو انہوں نے کہا ہم اس پر کام کر رہے ہیں، امید ہے کہ وہ ووٹ دے دیں گے، لیکن اس کے باوجود اس کے علاوہ ہم 2 ووٹوں سے جیت رہے ہیں. اب یہ ہے پیپلز پارٹی کا دعویٰ. اور مسلم لیگ نون جو ہے مریم نواز صاحبہ، انہوں نے ایک بڑا انکشاف کیا ہے جی. مریم نواز صاحبہ یہ کہہ رہی ہیں، انہوں نے ایک ثبوت اکٹھے کر لیے ہوئے ہیں. انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ ہمارے پاس ثبوت آ گئے ہیں کہ ہمارے لوگوں کو PDM کے کینڈیڈیٹ کو یعنی یوسف رضا گیلانی کو ووٹ نہ دینے کے لیے کہا جا رہا ہے. مریم نواز کا ٹویٹ ہے، میں اس کا اردو میں ترجمہ بتاتا ہوں آپ کو، انگریزی میں انہوں نے کیا ہے. وہ کہہ رہی ہیں کہ ہمارے سینیٹرز کو فون کر کے PDM کو ووٹ نہ کرنے کا کہا جا رہا ہے. کچھ نے تو ثبوت ایویڈنس بھی ریکارڈ کر لیے ہیں، ثبوت بھی جمع کر لیے، اکٹھے کر لیے ہیں.
اب یہ مریم نواز صاحبہ کہہ رہی ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ دن پہلے مریم نواز صاحبہ نے پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ عمران خان کے خلاف کا جو اعتماد کا ووٹ تھا اس میں 3 MNAs کو انہوں نے علاقہ بتایا تھا گولڑا شریف کے ایک ادارے کے کمپاؤنڈ میں رکھے گئے کنٹینر میں محبوس رکھا گیا تھا، اور جب تک وہ نہیں مانے تھے تب تک وہاں سے نہیں نکلے تھے۔ تو یہ دعویٰ مریم نواز صاحبہ نے کیا تھا، اور اس دعوے کے بعد ظاہر ہے بڑا دعویٰ تھا، تو ابھی اس پہ کوئی بہت زیادہ ادھر سے کوئی ایسی چیز نہیں آئی، لیکن اب وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ ہمارے سینیٹرز کو فون کیے جا رہے ہیں، اور فون کر کے ہمارے سینیٹرز کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ PDM کو ووٹ نہ کریں، اور ثبوت بھی جمع کر لیے گئے ہیں۔ اب مولانا فضل الرحمان صاحب کیا کہہ رہے ہیں جناب؟ مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا ہے کہ بھائی ہماری جیت کو شکست میں بدلا گیا تو پھر نامعلوم سب سامنے لائیں گے۔ یعنی نامعلوم کا اشارہ آپ سمجھتے ہیں نا کہ نامعلوم یہ PDM والے یا یہ جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ اپنے آپ کو گنواتے ہیں لوگ، یا جو اداروں کی سیاست میں مداخلت کہتے ہیں کہ دعوے دار ہیں کہ ہم اداروں کی سیاست میں مداخلت کے خلاف ہیں، وہ نامعلوم کس کو کہتے ہیں آپ کو معلوم ہے، سب ہمیں بھی معلوم ہے، سب کو معلوم ہے کہ وہ نامعلوم کس کو کہتے ہیں۔ تو مولانا صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ پھر وہ نامعلوم کو ہم لے آئیں گے سامنے۔ تو بہرحال اب یہ ساری صورتحال ہے، اور اب ایک چیز جس کا جو کل جو ہوگا، جس کے لیے میں نے کہا کہ وقت کا مقابلہ سخت ہے، اب اس میں صورتحال وہیں کی وہیں کھڑی ہے جو سینٹ کے انتخابات میں تھی، یعنی جب یسرت گیلانی جیتے تھے۔ ایک تو تھوڑا سا فرق یہ آیا ہے، جو PDM والے کہہ رہے ہیں، PDM والوں کو میں کوٹ کر رہا ہوں، میرے پاس اس طرح کی کوئی چیزیں نہیں ہیں کہ میں خود سے دعویٰ کروں، میں ظاہر ہے PDM والوں کی بات کروں گا، اور پھر حکومت کا اعتماد، پھر وہ شبلی فراز صاحب کا کہنا کہ ہم بائی دا بک نہیں چلیں گے۔ تو بائی دا بک نہ چلنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم ان کے لوگ بھی اٹھائیں گے، ان کو پیسے بھی دیں گے، ہم ڈنڈے کے زور پہ ان سے ووٹ لیں گے، جو کرنا پڑا کریں گے، ہم جیتیں گے۔ بائی دا بک نہ چلنے کا مطلب یہی ہے، یعنی ہم قانون کی پرواہ نہیں کریں گے۔ تو یہ ہے، تو جو PDM والوں کا دعویٰ ہے، ان کا دعویٰ یہ ہے کہ جو تھا یسرت گیلانی کا الیکشن تھا بطور سینیٹر، اس الیکشن میں تو اسٹیبلشمنٹ آخری وقت میں متحرک ہوئی تھی۔ پہلے ذرا وہ خاموش تھی، پہلے وہ فوکس ہو کر سپریم کورٹ میں تھا، الیکشن کمیشن میں تھا، شو آف ہینڈ کے ذریعے تھا، یا پہلے خان صاحب کو کہا گیا تھا کہ جناب اپنا الیکشن آپ لڑ کے دکھا نا، ذرا پتہ لگ جائے گا تینوں کہ تو الیکشن کس طرح جیتا جاتا ہے۔ تو الیکشن اور سلیکشن میں کیا فرق ہوتا ہے؟ تو پہلے خان صاحب کو یہ کہا گیا، لیکن جب دیکھا گیا کہ نہیں یار اب گیم الٹنے جا رہی ہے اور PDM تو کام دکھا چکا ہے، تو پھر انہوں نے آخری وقت پر متحرک ہوئے تھے۔ یہ PDM والے کہہ رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا۔ تو اسٹیبلشمنٹ آخری وقت میں متحرک ہوئی تھی اور فون گھمائے تھے، لیکن تب تک کام ہو چکا ہوا تھا، اور یسرت گیلانی کی جیت یقینی بن چکی ہوئی تھی، اور اس کے پیچھے ایک ہوا کا بھی دوش تھا کہ ہوائیں بھی عمران خان صاحب کے خلاف تھیں، اسٹیبلشمنٹ نظر اس طرح متحرک نہیں تھی، تو وہ جیت ہو گئی۔ اب یہ PDM والوں کو، PDM کے کچھ لوگوں کو اور مسلم لیگ نون کو خاص طور پر یہ شک ہے، اور پیپلز پارٹی کے بھی لوگ نو ڈاؤٹ، پیپلز پارٹی والے بھی کہہ رہے ہیں کہ جناب اسٹیبلشمنٹ یا وہ جو صادق سنجرانی جن کے امیدوار ہیں، وہ مکمل طور پر نا پیچھے سے سپورٹ دے رہے ہیں ان کو، اور وہ ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں کہ وہ جتوائیں گے۔ اب پہلے کی طرح انہوں نے آزاد نہیں چھوڑا ہوگا، پہلے کی طرح وہ آخری وقت پر آ کے وہ ساتھ نہیں دے رہے، ابھی سے ساتھ دے رہے ہیں۔ تو لیکن ایک اور چیز بھی ہے، وہ یہ ہے کہ وہ حالات جو ہیں، ہوائیں جو ہیں، ہواؤں کا رخ جو ہے، وہ ابھی بھی عمران خان کے اور حکمران اتحاد کے خلاف ہے۔ تو اب وہاں پہ جو MNAs تھے، وہ MNAs کتنے تھے ان کی حکومت کے خلاف، وہ میں آپ کو بتا بھی چکا ہوں۔ مزید باتیں، کچھ انکشافات سامنے آ رہے ہیں، ذرا اس پر میں کام کر رہا ہوں کہ کتنے اور مزید MNAs تھے PDM کے ساتھ ملے۔ وہ میں آپ کو جس دن آج کل جب وہ سارے کنکریٹ چیزیں سامنے آ جائیں گی، مجھے یقین ہو جائے گا کہ مصدقہ چیزیں ہیں، تو پھر میں آپ کے سامنے گزارش کروں گا کہ جتنے وہ ہم بتا رہے ہیں اس سے کہیں زیادہ MNAs PDM کو مل چکے ہوئے تھے، اور معاملہ آگے بھی جا سکتا تھا، لیکن بہرحال PDM کی کچھ اپنی مصلحتیں، کچھ اپنی تیاری نہیں تھی، تو اسی وجہ سے ذرا عمران خان صاحب کو عمر مل گئی، دوام مل گیا ان کی زندگی کو، جیون دان مل گیا ان کی اقتدار کی زندگی کو۔ تو بہرحال تو PDM ایک تو ہے ہوا، اب ہوا آج بھی PDM کے حق میں اور عمران خان کے خلاف ہے، لیکن اب اسٹیبلشمنٹ کے لیے PDM کا الزام ہے کہ وہ عمران خان یا صادق سنجرانی کو جتوانے کی کوشش کر رہی ہے۔ تو بہرحال اب چند گھنٹوں کی باقی گیم ہے، کل الیکشن ہو جائے گا اور پتہ لگ جائے گا کہ پھر حالات جیتتے ہیں، ہوائیں جیتتی ہیں، یا پھر اس بار اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کا جو صفحہ ہے، ایک صفحہ وہ جیتتا ہے۔
اب دیکھیں صادق سنجرانی صاحب کے سے ویڈیو بھی آ گئی ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ کس کے کینڈیڈیٹ ہیں، کہ وہ پیپلز پارٹی کوئی نہیں، وہ کوئی اور بیٹھے ہیں جنہوں نے ان کو جتوایا تھا، جنہوں نے الیکشن لڑوایا تھا، جن کے وہ امیدوار ہیں۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ کون جیتتا ہے بھائی۔ اب آتے ہیں جناب کچھ سوال، کچھ کمنٹس اپنے دیکھنے والوں کے۔ سعید اقبال صاحب ہیں، انہوں نے کہا کہ جناب وزیر اعظم عمران خان سے عرض کہ وہ اپنے وعدوں کے مطابق مہنگائی، بے روزگاری، کرپشن، تعلیم، فوری اور مفت انصاف، پولیس ریفارمز کا وعدہ پورا کریں، اور سستی شہرت کے لیے کام کیا ہے، کر رہے ہیں، یہ قرضے بھی ماضی کی طرح لے رہے ہیں، کیا تبدیلی ہے؟ سرکاری ملازمین کی تنخواہیں اور پینشن بھی نہیں بڑھی، پی ٹی آئی اپنی غلطیاں مانتی نہیں، یہ درخواست میری وزیر اعظم صاحب تک پہنچائیں۔ جناب پہلی بات یہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب تک اپنی کوئی رسائی نہیں ہے۔ وزیر اعظم صاحب نے گروپ بنایا ہوا ہے خاص، یہ پہلے تاریخ میں پہلی بار ایسا ہو رہا ہے۔ ویسے ہوتا ہے ہر حکومت کے کوئی قریب، کوئی دور، کوئی صحافی، کوئی اینکرز، اس طرح جرنلسٹ ہوتے ہیں ہر حکومت کے ساتھ، ان قریبی ہوتے ہیں، کچھ دور ہوتے ہیں، لیکن ایسے بالکل نہیں ہوتا کہ حکومت نے خود اپنا ایک نیا میڈیا بنایا ہو۔ تو عمران خان صاحب کی حکومت نے نیا میڈیا بنایا ہو، تو وہ نیا میڈیا جو ہے وہ وہیں انہی کی سنتے ہیں، انہی کی دیکھتے ہیں، انہی کی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، انہی کی آنکھوں سے سنتے ہیں۔ تو اسی وجہ سے ان کو حقائق نظر نہیں آتے، اسی لیے یہ ان کو وہ ان کی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، جو مہنگائی سے بھی نا خوشخبریاں نکالتے ہیں خان صاحب کے لیے، مہنگائی سے بھی خان صاحب کے کرشمات نکالتے ہیں، مہنگائی سے بھی خان صاحب کا ہینڈسم ہونا نکالتے ہیں۔ تو اپنی کوئی رسائی نہیں ہے، لیکن آپ کی بات ہم تک آ گئی ہے، ہم نے بول دی ہے، بتا دی ہے، اور وعدہ تو واقعی پی ٹی آئی نے کوئی نہیں کیا پورا۔ عمران خان صاحب اپنے الیکشن منشور کے بالکل الٹ چل رہے ہیں، انہوں نے سب سے بڑا یو ٹرن اپنے الیکشن منشور سے لیا ہے۔ یہ جو آپ باتیں کر رہے ہیں یہ ان کے الیکشن منشور کی باتیں ہیں، اور مجھے لگتا ہے کہ سعید اقبال صاحب سرکاری ملازم ہیں، یا سرکاری ملازموں کے ساتھ ان کا قریبی تعلق ہے، اسی وجہ سے ان کو، اور یہ بہت زیادہ پریشانی ہوتی ہے تنخواہ پیشے لوگوں کے لیے، کہ جب مہنگائی بڑھے تو تاجر شاجر تو اپنا حساب کتاب لگا دیتے ہیں، لیکن سرکاری ملازم کی یا ملازم پیشہ جو لوگ ہوتے ہیں ان کی تنخواہ تو محدود ہوئی ہوتی ہے نا، ان کو اسی میں گزارا کرنا پڑتا ہے، تو وہ بیچارے پس جاتے ہیں۔ تو سب سے زیادہ مہنگائی سے متاثر تنخواہ دار طبقہ ہوتا ہے۔ تو بات ٹھیک ہے جی، خان صاحب نے کوئی اپنا وعدہ پورا نہیں کیا، اور پی ٹی آئی غلطی ماننے والی جماعت نہیں ہے، یہ آپ لکھ کر رکھ لیں۔ وہ غلطیوں سے بھی اپنی نا ان کو بھی پروموٹ کرتے ہیں کہ جناب دیکھیں ہم نے کتنی خوبصورت غلطی کی ہے۔ مرزا احمد صاحب ہیں جی، یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی مہنگائی بہت ہے، پیسے ختم ہو گئے ہیں۔ سب کا یہی حال ہے مرزا صاحب، مہنگائی روزانہ بڑھ رہی ہے، ابھی تو آگے روزے آ رہے ہیں، اب دیکھیے گا کہاں جا رہا ہے۔ کریلے 300 روپے کلو، کل 300 روپے کلو کریلے، باقی چھوڑ دیں، مرغی شرغی 500 کراس کر گئی ہے۔ تو دیکھیں جی کیا ہوتا ہے، ابھی آ رہی ہے، ابھی روزے آ رہے ہیں، تو حکومت کا کنٹرول کتنا ہوگا، اور لگ پتہ جائے گا کہ مہنگائی جو ہے وہ کیسے کنٹرول کرتی ہے، اور عمران خان صاحب جو ہے وہ کیا کرتے ہیں۔ تو ابھی تو پیسے ختم ہوئے ہیں، دعا کریں کہ لوگوں کی قوت خرید ختم نہ ہو جائے۔ جب قوت خرید بالکل جواب دے جاتی ہے نا، تو پھر افراتفری ہوتی ہے، انتشار ہوا کرتے ہیں، اور پاکستان کو یہ مہنگائی انتشار کی طرف لے کے جا رہی ہے، عمران خان کی پالیسیاں انتشار کی طرف لے کے جا رہی ہیں۔ ایسے خوسکلی صاحب ہیں جی، یہ کہہ رہے ہیں کہ عوام کے لیے لنگر خانوں سے بڑھ کر حکومت کے پاس کوئی اور منصوبہ ہے۔ خوسکلی صاحب صحیح، اگر کوئی منصوبہ ہوتا تو لے کر نہ آتے، ظاہر ہے نہیں ہے، اس لیے نا، ادروائز 2000-3000 لوگوں کے لیے لنگر کھولنا، 40,000-20,000-25,000 لوگوں کے لنگر کھولنے والی حکومت اس سے کہیں زیادہ لوگوں کو روزگار دے سکتی ہے، تاکہ وہ لوگ اپنا مستقل بجائے جا کے ہاتھ پھیلائیں، مستقل روزگار کے لیے کہیں فیکٹری لگے، کہیں کارخانہ لگے، کہیں کوئی ملازمتیں پیدا کی جائیں، سڑکیں بنتی ہیں، یہ ہوتا ہے سارا کچھ۔ ترقیاتی منصوبے تو رکے ہوئے ہیں، اداروں کا بیڑا غرق ہوا ہے، ہر سارے کے سارے اداروں پر پڑ رہے ہیں تالے، تو لوگ تو بے روزگار ہو رہے ہیں۔ لوگ جو بیچارے دہاڑی پر تھے، دیہڑی دار کیا کرتا ہے، سڑک بن رہی ہوتی ہے، اسکول بن رہا ہوتا ہے، اسپتال بن رہی ہوتی ہے، تعمیرات ہو رہی ہوتی ہے، سارا وہ جو عمران خان صاحب کا اپنا بھی فلسفہ ہے کہ جناب تعمیرات سے ہی روزگار ہوتی ہے، تو تعمیرات عمران خان صاحب کو صرف کچھ بلڈرز کی نظر آتی ہے، وہ سرکاری شعبے میں تعمیرات ہوتی ہے، سب سے زیادہ روزگار جو ہے وہ وہاں پر لوگوں کو ملتا ہے، تو وہ تو ہے نہیں۔ تو ظاہر ہے اب اس کا الٹرنیٹ عمران خان صاحب نے بڑا خوبصورت نکالا ہے کہ اگر میں نے 1 لاکھ لوگوں کو بے روزگار کیا ہے تو چلے اس کا صدقہ دینا ہے میں نے 10,000 لوگوں کو لنگر کھانے دے کر کھانا کھلانا۔ غریب کو کھانا کھلانا ویسے اچھی چیز ہوتی ہے، لیکن اگر آپ خود غریب کو بے روزگار کر کے کھانا کھلائیں تو یہ تو پھر جاننے والے ہی بتائیں گے کہ وہ زیادہ لوگوں کو روزگار دینا، جس کے پاس اختیار ہو ان کو روزگار دینے کا، وہ روزگار دیں زیادہ بہتر ہے
یا وہ لنگر خانے کھول کر لوگوں کو مانگنے پر مجبور کرے، وہ زیادہ بہتر ہے۔ کوئی منصوبہ ہوتا خاص کلی صاحب تو حکومت ظاہر ہے کوئی بناتی، ان کے پاس کوئی نہ منصوبہ ہے نہ ویژن ہے۔ جیسے میں نے پہلے کہا نا کہ مہنگائی کے لیے ملک کو مہنگائی بڑھا کر ملک کو انتشار کی طرف دھکیل رہے ہیں، تو ظاہر ہے اب کوئی منصوبہ ہوتا تو انتشار سے ملک کو بچا لیتے۔ اللہ کرے کہ اس طرف نہ جائے، لیکن ملک تیزی کے ساتھ ان کی نااہلیوں کی وجہ سے، ناقص منصوبہ بندیوں کی وجہ سے اور ناقص حکمرانی کی وجہ سے ظاہر ہے ملک لوگ جو ہے بھگت رہے ہیں، اور لوگوں کا امتحان ہے جی۔ اللہ کرے کہ جلد سب اس امتحان سے یہ جب ختم ہو جائے، سب کی آزمائش جلد ختم ہو۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔